اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146 and 147 دو آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 146 سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 146 میں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ سأصرف یعنی اصرف کا مطلب ہے پلٹ دینا، موڑ دینا، پھیر دینا، پلٹا دینا۔ تو سأصرف عن آیاتی تو وہ لوگ جنہوں نے مطلب پلٹا دیا تھا، یعنی اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ ان لوگوں نے میری آیت سے منہ پھیر لیا تھا، یا سمجھو کہ آیت سامنے آئی اللہ کی اور وہ پلٹ کے چلے گئے۔ تو سأصرف عن آیاتی الذین تو وہ لوگ جو میری آیت کے سامنے یعنی سامنے آتے ہی آیت کے انہوں نے اپنا پیٹھ موڑ کے چلے گئے، پلٹ کے چلے گئے۔ یتکبرون فی الارض اور وہ تکبری کر رہے تھے زمین پر، زمین میں وہ تکبری کر رہے تھے بغیر الحق، بغیر الحق یعنی کہ اس کا کوئی ان کے پاس نہ تو کوئی ریزن تھا اور نہ ہی کوئی رائٹ ریزن تھا، یعنی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ چیز کر رہے تھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ تو اللہ کہتا اگر ہم انہیں دکھا دیں، وَإِن يَرَوْا يَرَوْا یرا یعنی راہ جو ہے وہ دکھانا، دیکھنا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ تو اگر ہم ساری آیتیں ان کو دکھا دیں، یعنی ساری نشانیاں، ساری کی ساری سائنز، اللہ کہتا ہے اگر ہم انہیں دکھا دیں تو لا یؤمنوا بہا پھر بھی وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ اللہ گارنٹیڈ ورڈز میں بول رہا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سأصرفو جو ورڈ ہے نا وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پلٹا دوں گا، یعنی وہ پلٹ گئے نہیں، یعنی وہ تو پہلے پلٹ گئے، ان کا ایکشن مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تکبری کی وجہ سے پلٹ گئے، لیکن اللہ کہہ رہا اب میں ان کو پلٹا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی یعنی میری آیت سے میں ان کو مطلب الٹا دوں گا، پلٹا دوں گا، اس لیے کہ ان کی تکبری زمین پہ جو تھی، زمین کے اوپر ان کی تکبری، ان کا گھمنڈ، ان کا غرور، ایروگنس، اور وہ بھی بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی حق بات کے ان کے اندر اتنا گھمنڈ۔ تو اللہ کہتا ہے اگر ان کو تمام آیتیں بھی دکھا دی جائے نا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا تو یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنوا بہا کہ ان آیتوں پہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اس کو بلیو نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سبیل الرشد، رشد، رشید، رشاد، یہ تمام رائچسنس ہے، رائچسنس کی بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِن يَرَوْا سبیل الرشد تو اگر انہوں نے جو سبیل یعنی راستہ وہ جو رشد کا ہے یعنی کہ رائچسنس کا ہے، اگر وہ بھی ان کو اگر دکھا دیا جائے، لا يتخذوه سبیلا تو وہ نہیں اپنائیں گے اس راستے کو، اس پاتھ وے کو جو رائچسنس کی ہے، وہ لوگ اس کو نہیں اپنائیں گے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ جب ان کی تکبری یہ ہے کہ ان کو
زمین میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، گھمنڈ اور غرور کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، جاؤ، میں بھی تم کو ایسے ہی پلٹا دوں گا. کیونکہ انہوں نے بھی تو اس کو پکڑا نہیں، تھاما نہیں اللہ کی آیتوں کو. اللہ کی آیتوں کو تھامنا اور پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر ہم کو بہت ہی اچھی طرح سے عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی نہیں چلانی ہم کو کہ بھئی یہ ہم کو سوٹ نہیں ہو رہا ہے نا تو یہ ہم نہیں کریں گے. ہاں باقی یہ جو ہم کو سوٹ ہو رہا ہے یہ ہم کر لیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم قرآن کے حصے بکھرے کر رہے ہو، ٹکڑے ٹکڑے، اور اس میں کچھ چیزیں پک کر رہے ہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں، کروں گا، یہ نہیں کر سکتا ہی نہیں کروں گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے یہ بالکل مطلب غلط ہے. یہ یعنی تمہارا ایمان پورے قرآن پہ ہے ہی نہیں نا تبھی، ورنہ تو تم ہر آیت کے اوپر یہی بولو گے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ. کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو تو ہمیں بالکل کرنا بھی چاہیے، اپنانا بھی چاہیے. تو وہ لوگوں کے سامنے جب سبیل الرشد آئے گا، سیدھی یعنی رائچسنس کا جو راستہ ہے وہ آئے گا، تو بھی وہ اس کو لا یتخذوہ سبیلا، تو وہ اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، اس کو نہیں، وہ راستے کو لوگ پکڑیں گے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں گے سبیل الغی، تو ٹیڑھے پنے کا راستہ، غی یعنی کہ مطلب یعنی کجی کا راستہ، غلط راستہ، اور ویکڈ پنے کا، ٹیڑھے پنے کا راستہ. تو اگر وہ جب دیکھیں گے وہ ٹیڑھے پنے کا راستہ دیکھیں گے، یتخذوہ سبیلا، وہ پکڑیں گے اس کو، بالکل اڈاپٹ کریں گے اس کو، اس لیے کہ اب وہ راستہ ان کو پسند ہے یا ان کی مرضی کے مطابق ہے. تو وہ ٹیڑھا پنے کا جو راستہ ہے وہ لوگ ضرور لیں گے. ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے یہ جو چیز ہو رہی ہے جو لوگ کر رہے اس کا ریزن بھی بتا دیا اللہ نے ہم کو، کہ اللہ کہتا ہے ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. تو اگر ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا ہے، ڈینائی کیا، ریجیکٹ کیا، جو بھی ورڈ بولنا ہے بول دو، رد کیا، تو یہ وجہ ہے کہ اب وہ رائچیسنس کا، تقوی کا جو رستہ ہے اس کو وہ نہیں اپنا سکتے، وہ نہیں اپنائیں گے اور نہ اپنا سکتے ہیں. کیونکہ انہوں نے پہلی بار جب یہ چیز کو رد کیا، پہلی بار کا مطلب فرسٹ ٹائم کی بات نہیں کر رہی ہوں، جیسے ایک چیز کرنے سے پہلے سمجھو جو چیز کو انہوں نے رد کیا ہے، تو اب وہ اس میں سے کوئی بھی چیز اپنا سکے، اس کے لیے اللہ خود ہی مطلب ان کو روک دے گا. تبھی تو یہاں کہا گیا ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. ہماری ہے یہاں پر جو رائل ورڈ ہے، وی، اس، اور، تو بأنہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور ہماری جو بھی ہم نے ان کو جو بھی وارننگ دی یا جو بھی اس کے اندر بولا گیا، ان کو خبردار کیا گیا، تو وہ سب وہ چیز کو وہ لوگ اس کے لیے وہ لوگ اگنور کر رہے تھے، اس کو غافلین تھے. یعنی کہ ایسے ہی ٹریٹ کرو غفلت میں، کیا فرق پڑتا ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تو انہوں نے اللہ کی آیتوں سے غافلین طریقے سے انہوں نے اس کو مطلب وہ کیا. تو اب ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی آیتوں کو لینے ہی نہیں دیا، پکڑنے ہی نہیں دیا. تو اللہ اگر کسی چیز سے بندے کو روک دے تو وہ نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ اس نے پہلی بار جو خود کی اپنی مرضی سے جانتے بوجھتے جو کام کیا تھا تو وہ پھر اللہ کے سامنے ہے نا. Those who behave arrogantly on the earth in defiance of our right, them will I turn away from my signs. Even if they see all the signs, they will not believe in them. And if they see the way of right conduct, they will not adopt it as the way.
But if they see the way of error, that is the way they will adopt. For they have rejected our signs and failed to take warning from them. इसकी नोट्स हैं दो. एक तो है 1110 यानी कि मतलब 1110 और एक 1111 यानी कि 4 ones यानी 1111 यानी ऐसी दो नोट्स है. तो यहां पर है अभी कि 1110 यानी 1110. The argument may be simplified thus in paraphrase. अगर उसको पैराफ्रेज कर दिया जाए तो जो आर्ग्यूमेंट जो हुज्जत यहाँ है उसको और भी मतलब एक सिंपल वे से उसको मतलब समझा जा सकता है. The right is established on the earth as Allah created it. यानी जो हक जो राइट अल्लाह को जमीन पे कायम करना था वो अल्लाह ने कर दिया. अल्लाह ने जिस तरह से उसको क्रिएट किया अल्लाह ने उसको कर दिया. यानी कि जमीन के ऊपर जो हक कायम करना है वो कर दिया. नेचर recognizes and obeys Allah's law as fixed for each portion of creation. जो नेचर जो कुदरत है उसकी तमाम चीजों को तुम देख लो कि वो बराबर अल्लाह के कानून को भी पहचानती हैं और उनको मालूम है उनको क्या करना है. हर चीज जो अल्लाह ने तख्लीक की है उसका हर हिस्सा हर मतलब जो भी तमाम जो अल्लाह की जो मखलूकात है यानी कि तमाम जो भी कुदरत के तो वो कुदरती जो भी चीजें हैं वो तमाम तो बराबर अल्लाह की फर्मा बरदारी में है. अल्लाह ने जिस तरह का कानून फिक्स कर दिया उनके लिए वो बराबर उसको फॉलो कर रहे हैं. तो इस तरह से अल्लाह ने जिसके लिए जो जो कानून बनाया है वो बराबर उसके मुताबिक चल रहा है. कुदरत के अंदर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा रहा है. बट मैन बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ऑफ विल, मगर इंसान जो है जस्ट बिकॉज उसको अल्लाह ने एक अपनी मर्जी का मालिक बनाया है यानी उसको फ्री विल जो दिया अल्लाह ने वो अल्लाह का गिफ्ट है. लेकिन गिफ्ट को तुम गलत जगह पे यूज करते हो यानी कि तुमको अपना विल यूज भी करना है अपनी मर्जी चलानी भी है तो कहां अल्लाह की नाफरमानी में. तो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर अपना फ्री विल का इस्तेमाल करोगे. बट मैन बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ऑफ विल समटाइम्स अपसेट्स दिस बैलेंस. तो अल्लाह ने जो बैलेंस बनाया है जिस तरह से सब कुछ रखा है पूरे कायनात के अंदर मगर इंसान उसको बिगाड़ देता है अपसेट कर देता है उसकी अपनी मतलब मर्जी के हिसाब से. अल्लाह की मर्जी पे अगर वो चले तो ये ना हो. द रूट कॉज इज हिज एरोगेंस एज इट वॉज इन द केस ऑफ इब्लीस. और इसकी जो असली जड़ क्या है इसकी जड़ बुनियाद वो घमंड है गुरूर है मगरूरी है. जैसे कि इब्लीस के मामले में थी. अल्लाह साइंस आर एवरीवेयर. अल्लाह की निशानियां तो हर तरफ है हर जगह. बट इफ दे आर रिजेक्टेड विथ स्कॉर्न एंड ब्लास्फेमी, लेकिन अगर समझो अल्लाह की जो भी निशानियां हैं वो तमाम सब जगह पे फैली हुई है नजर आ रही है अपनी जान में हम में भी है वो हमको मालूम पड़ता है हमारी एक एक चीज और हमारे सामने आफाक में अपने नफ्सों में सब में है. लेकिन अगर इंसान उसको एक नफरत से या कुफ्र की वजह से उसको रिजेक्ट कर रहा है रद्द कर रहा है अल्लाह विल विथड्रॉ हिज ग्रेस. तो अल्लाह भी अपना फजल अपना ग्रेस उससे खींच लेगा छीन लेगा. फॉर सिन हार्डन्स द हार्ट एंड मेक्स इट इम्परवियस टू द ट्रुथ. क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो इंसान के दिलों को सख्त करते जाते हैं. गुनाह करते जाते हैं जो लोग उनको उनके दिल सख्त होते जाते हैं और हक बात जो है उसको मानना उनके लिए बहुत मुश्किल है. वो मानेंगे ही नहीं. Want of faith produces a kind of blindness to spiritual facts. और जब इंसान के अंदर ईमान की कमी हो तो फिर उसके अंदर
روحانی جو فیکٹس ہے اس کے لیے ایک اندھاپا آ جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے, وہ دیکھ نہیں پاتا. A kind of deafness to the warnings of a day of account. اور پھر اس کے کان بہرے بھی ہو جاتے, اندھا بھی ہو گیا, روحانی طور پہ اندھا اور روحانی طور پہ بہرا. ویسے تو دنیا کے حساب سے اس کی آنکھ اور کان برابر ہے, سب کچھ سنتا ہے وہ, لیکن اس کے کان بہرے ہو گئے صرف یہ دھمکی, یہ خبردار کرنا جو ہے کہ دیکھ لو وہ جو دن ہے اکاؤنٹنگ کا وہ آنے والا ہے, اللہ سے ملاقات کا وہ دن آنے والا ہے. اس کی طرف اس کے کان بہرے ہیں, وہ وارننگ کو وہ سننا نہیں چاہتا, تو کیوں سنے گا؟ اسے تو دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا, ہاں دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, ہاں ٹھیک ہے, تم کو کیا کرنا, تم ہماری فکر مت کرو. If we had conscientiously rejected faith, can we hope for anything but justice? The just punishment of our sins? جانتے بوجھتے سمجھتے اگر تم ایمان کو رد کرتے ہو تو کیا تمہیں کوئی اور چیز کی امید بھی رکھنا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ کے پاس سے عدل اور انصاف ہو کے رہے گا, اور وہ وہی ہے کہ جو بھی اس گناہ کے لیے صحیح جو سزا ہے وہ اس کو ملنی ہی ہے. لوگوں کو کیا لگتا ہے, ہم تھوڑی بہت جو خیرات کر دیتے ہیں چاہے وہ حرام سے کمائے ہوئی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں سے جب ہم تھوڑی خیرات کرتے ہیں, کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تھوڑا زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں, تو سوچتے کافی ہوگا یہ بابا, ابھی یہ اتنا ہم نے کرا نا, اب اس کے بدلے میں کیا ہم کو اللہ جنت نہیں دے گا کیا؟ ہاں پاسبل ہے کیا یہ؟ یعنی ابھی ہم نے جو کیا ہے, ہم نے جو بھی کیا تھوڑا تھوڑا, بس ہمارے لیے جنت یقینی ہے. کتنی غلط فہمی ہے. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے ریجیکٹڈ آور سائنس. انہوں نے ہماری آیتوں کو, ہماری نشانیوں کو رد کیا, جھٹلایا. اگین a return to the plural of impersonal dignity and authority. یعنی کہ اللہ جو ہے یہاں پر جب کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانیوں کو رد کیا, ہماری آیتوں کو رد کیا, جھٹلایا, یہ ہماری ورڈ جو ہے نا, اب وہ ایک بادشاہ والی جو ہوتی ہے نا, یہ وہ ہے جو کہ پلورل فارم میں ہوتی ہے, وی, ہم, ہمارا حکم ہے, یہ تم آؤ گے ہمارے پاس, یہ ہے نا ایسا. تو وہ جو ڈگنیٹی ہے, جو اتھارٹی ہے, جو سلطان ہے, یعنی وہ اب ہو گیا پلورل آف, یعنی امپرسنل ڈگنیٹی اینڈ اتھارٹی. پہلے اللہ جو بول رہا تھا اس میں تھا کہ میں, میرا, یہ تھا ورڈ آیت کے اندر, جہاں پر اللہ نے جب یہ کہا کہ them will I turn away, تو I تھا نا, میں ان کو پلٹا دوں گا, from my science, تو my word تھا. لیکن اب چونکہ ان لوگوں کے گناہ جو ہے اور گھمنڈ جو ہے, غرور جو ہے, اور یہ تمام چیزیں بڑھتی جا رہی, تو اللہ نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا. اور اب اللہ یہاں پر آ کے ان سے کہہ رہا ہے کہ فار دے ہیو ریجیکٹڈ آور سائنس, آور, ہماری نشانیوں کو انہوں نے رد کیا, تو کیا ہم چھوڑیں گے ان کو؟ یہ ہے اب یہاں اللہ نے وہ لا تعلقی اور اپنا پاور, اپنا جو ہائی ڈگنیٹی, اتھارٹی ہے, وہ یوز کر رہا ہے اللہ. یعنی اس نے وہ پرسنل جو تھا وہ ختم کر دیا. Rejected our science. Again a return to the plural of impersonal dignity and authority from the singular personal concern in granting grace and guidance to the righteous. جب اللہ نیکوکاروں کو, متقین کو, جب ان کو اللہ پاک اپنے فضل سے, یعنی ان کو نوازتا ہے یا ان کو ہدایت دیتا ہے, تو وہاں اللہ کہتا ہے میں, میرا, میری آیتیں. لیکن جب اللہ کو غضب بھڑکتا ہے تو پھر آ جاتا ہے وہ اس پر کہ اب
تم سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں. وہ اپنے جلال پہ آ گیا. تو اللہ کو ہم کو اپنا بنانا چاہیے نا، نہ کہ وہ اپنے جلال کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ کرے. اس لیے ہم کو اللہ کے ساتھ وہ چیز کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس سے وہ اور اپنے بندوں کو اپناتا ہے، نہ کہ رد کرتا ہے. جیسے تم اس کی نشانی رد کرتے ہو، وہ بھی تم کو رد کرتا ہے. آیت نمبر 147. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، کیونکہ وہ تو ہونے والی ہے. آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب اور تمام سزا اور جزا، یہ سب کچھ ہونا ہے. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو بھی جھٹلایا، ہم سے ملاقات کو بھی جھٹلایا آخرت میں، تو ان کے تمام اعمال حبط. اب یہ وہ اعمال ہیں جو تم نے سوچے کہ ہم نیکی کے کر رہے ہیں. ہم نیکی کے کچھ اعمال تو کر رہے ہیں نا، تو ملے گا اس کے بدلے میں ضرور، جنت ملے گی. اور اللہ کہتا ہے وہ تیرے تمام جو بھی تمہارے ہے یہ اعمال، یہ سب کے سب ویسٹ ہو گئے، حبط ہو گئے. حل یجزون، اب کوشچن کر رہا ہے اللہ پاک، سوال ہے یہ، حل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا اس کی جزا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو وہ اعمال کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جو اعمال بندہ کر رہا ہے تو اس کی جو جزا، یہاں پہ جزا ورڈ یوز ہوا ہے کیونکہ وہ آ گیا، جزا کا مطلب ہے جو بھی اس کے بدلے میں اس کو دیا جائے، یعنی کہ انعام بولو، سزا بولو، وہ جزا میں سب آ جاتا. تو کیا ان کو اور بھی کوئی جزا دی جا سکتی ہے بھلا اس کے کہ وہ جو اعمال کر رہے تھے ویسی ہی، یعنی کہ اگر جو اعمال وہ کر رہے تھے اس کے مطابق ہی ان کو جزا ملنی چاہیے نا، کہ اس سے کچھ الگ ملنی چاہیے. یعنی اگر وہ برے اعمال کر رہے تو یعنی اچھا ان کو ملنا چاہیے کیا؟ اور جو بھلائی کا کر رہا ہے تو کیا اس کو برا ملنا چاہیے کیا؟ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ جو لوگ جس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، حل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو جو عمل وہ کر رہے ہیں کیا اس کے علاوہ ان کو کوئی اور بھی جزا مل سکتی ہے کیا؟ کہ امید لگائے بیٹھے. Those who reject our signs and the meeting in the hereafter, vain are their deeds. Can they expect to be rewarded except as they have wrought? بول دیا اللہ نے.